لیکن یہ جلدی تب کم ہو سکتی ہے کہ اگر ہم کربلا کے میدان کو سوچ لیں، اگر ہم امام عالی مقام کے اس وقت کو سوچ لیں کہ سورج سر پر تھا، روزے کی حالت تھی، قرآن کی تلاوت تھی، سورج سر پہ تھا، روزے کی حالت تھی، قرآن کی تلاوت تھی، پورے گھرانے کا ساتھ تھا، بندہ ویسے ہی اپنی بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اکیلے لے کے چل پڑے تو بکھر شہر میں جاتے جاتے 10 وسوسے بندے کو آ کر گھیر لیتے ہیں کہ کہیں ٹائر پنچر نہ ہو جائے، کہیں میری بیوی کا برقع چین گراری میں پھنس نہ جائے، کہیں پیٹرول ختم نہ ہو جائے، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، کہیں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہ ہو جائے، میں اور تو اس 10 کلومیٹر کے فاصلے سے اتنا پریشان ہو جائیں، لیکن میں قربان حسین کے قدموں پر، حسین کی عظمت پر، جس نے حق کو حق سمجھا تو کربل کی وادی کا سفر شروع کیا، اپنے گھر والے بھی ساتھ ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ ہیں، ابو بکر بن علی بھی ساتھ ہیں۔ یار آپ دنیا سے بات ہی نہیں ہو سکے، ابو بکر بن علی بھی ساتھ تھے، عمر بن علی بھی ساتھ تھے، عثمان بن علی بھی ساتھ تھے، عبداللہ بن علی بھی ساتھ تھے، محمد بن حنفیہ بھی ساتھ تھے۔ یہ تمام کے تمام نبی کے صحابہ، نبی کے نواسے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ہو کر کربل کی وادی میں نکلتے ہیں، ہر آفت اور مصیبت اور مشکل اور پریشانی کو برداشت کر کے امام عالی مقام اللہ کے قرآن کی روزے کے حالت میں تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں جب بات قرآن کی آ جائے، نبی کے فرمان کی آ جائے، اللہ کے احکام کی آ جائے، بچے قریب ہوں تب بھی، بیوی ساتھ ہو تب بھی، رشتہ دار ساتھ ہو تب بھی، صحابہ کے صاحبزادے ساتھ ہو تب بھی، حسین جسے حق سمجھ لیتا ہے اس کے لیے جوانی لٹا جاتا ہے، روزے کی حالت میں جان دے جاتا ہے، نہ اس کے لبوں سے اللہ کی تعریف ختم ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے۔ علماء کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ عاصم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ لکھتے ہیں، اسے نقل کرنے والے مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حسین پیدا ہوئے نبی پاک گئے اور جا کر کہا ہے فاطمہ ذرا شہزادہ میرے ہاتھوں میں تو دے۔ شہزادہ آ گیا، نبی نے پوچھا نام کیا ہے؟ علی بولے حرب۔ علی کیا بولے؟ بلند آواز سے۔ نبی نے فرمایا حسین، سنیوں نے کہا حسین۔ سبحان اللہ۔ نبی نے فرمایا نام حسین ہے، سنیوں نے کہا حسین بھی ہے، حسین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے ہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے گٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، پیر سے، فقیر سے، ولی سے، کتب سے، ابدال سے، رشتہ دار سے، امام سے، مقرر سے، واعظ سے، مبلغ سے، مدرس سے، معلم سے جا کر ملا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک کھجور ہے نو چبا کے دے دو، اسی اپنے بچے نو دینی ہے۔ بچہ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ بھائی میرا جھوٹا کیوں دینا ہے؟ تو آگے سے جس کا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو سچا ہے، تیری سچائی کا جھوٹا کھا کہ میرا بچہ بھی سچا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو عدل والا ہے، بچہ عدل والا ہوگا، تو سخا والا ہے، حیا والا ہے، جرأت والا ہے، ہمت والا ہے، محبت والا ہے، حقیقت والا ہے، ہمارا بچہ بھی ان صلاحیتوں کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن جب بات حسین کی آئی، خون سے جلا کے دی، جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کربلا کو خون جگر پلایا حسین نے، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان بھر میں، سجدہ کیا تو سجدہ اٹھایا حسین نے، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سبول بینا بچایا حسین نے۔ کربلا کا شاہ
کوئی کھجوروں کے پیچھے نہیں گیا، کوئی پانی اور زمزم کے پیچھے نہیں گیا، نبی پاک نے بلایا، اپنی جھولی میں اٹھایا، روایات میں نبی نے قریب کر کے اپنی 2 انگلیوں سے حسین کے ہونٹوں کو کھولا اور اس میں اپنی زبان کو داخل کر دیا۔ سنا ہے یہ پہلے؟ ایسا سنا ہے نا؟ میں اس میں ایک اضافہ کرنے لگا۔ ہم بچے کو جھوٹا کھلاتے ہیں کہ سچائی آئے، عدل اور انصاف، جرأت اور ہمت اور قوت اور طاقت، اخلاق، کردار، وقار، الطاف۔ میں نے کہا آج نبی جو جھوٹا حسین کو کھلا رہے ہیں، یہ کربل کا رستہ دکھا رہے ہیں۔ میرے حسین نبی سے کچھ لے رہے ہیں اور ظاہراً یہ لعاب ہے۔ کیا ہے؟ میرا اور تیرا نکلے تو تھوک ہے، میرے پیغمبر کا نکلے تو لعاب دہن ہے۔ فرق آپ نے دیکھنا ہے کہ نبی کا لعاب کام کیسے کرتا ہے۔ ابو بکر کے قدموں کو دیکھو، اگر اس کے کام کی تاثیر دیکھنی ہے، علی کی آنکھوں کو دیکھو، کون علی؟ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی، علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی، علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں، جب جب میں نے دل سے پکارا علی، علی۔ میں نے کہا یہ ابو بکر کے پاؤں کو، علی کی آنکھوں کو دیکھو، اس لعاب دہن کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آؤ اب آقا کے در یقین، آمنہ کے در یقین، بدر الدجا، شمس الضحا، آفتاب ہدا، نور ہدا، سرفراز رضا، تاجدار غنا، سید ذیشان، روح فرشتہ، شمع فروزہ، صاحب گلبگہ، جانشین عبداللہ، ذکر گوشہ آمنہ، امام حرم، حکمران عرب، قائد انسانیت، فخر کنین، صاحب گلبگہ، سید الاولین، سید الاخرین، اکرم الاکرمین، شفیع المسلمین، راحت للعاشقین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء، فخر انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء، وجہ کائنات، مقصود کائنات، عطرت کائنات، وحدت کائنات، مودت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، حکمت کائنات، قوت کائنات، جرأت کائنات، استقامت کائنات، طاقت کائنات، اخلاق کائنات، گفتار کائنات، للکار کائنات، یلغار کائنات، فصاحت کائنات، بلاغت کائنات، محبت کائنات، جمال کائنات، کمال کائنات اور مسکراہٹ کائنات، محبت کائنات، رحمت کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے کو اٹھا رہے ہیں، چولی میں بٹھا رہے ہیں، لعاب اپنا کھلا رہے ہیں، اور جو کچھ میں نے الفاظ دہرائے ہیں وہ سارے کے سارے حسین کے پیٹ و دماغ میں پہنچا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جو میں نے عجیب بات پڑھی وہ آگے ہے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں حسینی اسیاں تے ساڈا حسین، میں کہ تھانوں حسین دا 10 دنوں تو زیادہ پتہ ہی نہیں، 10 دن سے زیادہ حسین کا آپ کو پتہ نہیں۔ 7واں دن ہے۔ عاصم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے کہ اس زمانے میں جو دائیہ ہوتی تھی اسے چند روپے دیے جاتے تھے، تھوڑے سی اجرت دی جاتی، لیکن جب حسین پیدا ہوئے نبی نے 2 مینڈے عقیقے میں قربان کی، سبحان اللہ، اور اس کی ایک ران پوری کی پوری ران، آج اس ران میں اسی ویس لیے کہ ساڑھے منہ اس پانی آ جاتا ہے، کہ ساڑھا دل کرتا ہے کہ فلاں بندہ انگلینڈ چو آئے ہم اسی تعمیر منی ہے کہ ران ساڑھے گھر پوری بھیجے، ٹھیک ہے، ہماری خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے۔ لیکن میرے نبی نے بلایا اور اسے پوری ران پکڑائی، اب وہ ران کو پکڑتی ہے اور محمد کے چہرے کو دیکھتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے محمد اسے کیا کرنا ہے؟ آقا نے فرمایا محمد کو جتنی خوشی ہے تحفہ بھی اتنا بلند ہے۔ اور نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے حضرت حسین کے کانوں میں پہلے جو اذان دی وہ عجیب بات میں نے سنی۔ عاصم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبدالشکور لکھنوی بتاتے ہیں، اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں
کہ نبی پاک نے حسن اور حسین دونوں کے کانوں میں دو دو اذانیں دی. کتنی اذانیں؟ دو. کتنی؟ دو. سارے بلند آواز سے کتنی؟ دو. میں بڑا پریشان ہوا. اسی جمعیت ایک ایک اذان ہے, سارے باقی جمع تے ایک ایک اذان ہے, تے حضرت حسن تے حسین دے کرنا دو اذان کیوں؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت دیوبند کے فرزند ہیں اور ہر بات کا جواب ہے. سبحان اللہ. عاصم بن عبید کی بات نقل کر کے مولانا عبد الشکور لکھنوی فاروقی لکھتے ہیں کہ نبی پاک نے ایک اذان حسن کے کان میں دی, وہ تھی پیدائش والی اذان. کون سی؟ پیدائش والی. اور دوسری اذان تھی امیر معاویہ سے صلح والی. سبحان اللہ. حسین کے ہاتھ کانوں میں ایک اذان دی, وہ پیدائش والی اذان تھی. دوسری اذان کڑول میں ڈال دینے والی تھی. سبحان اللہ. میں نے کہا میں نہیں سمجھا تو اکابر نے بتایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام. یہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا. اللہ نے عمر کو مانگا عزت کے لیے, حسین کو مانگا عظمت کے لیے. سبحان اللہ. عمر کے آنے سے اسلام کو عزت و عظمت اور رتبت اور بلندی, رتبہ اور مقام, منقبت اور رتبت مل گئی. لیکن جب حسین آئے اسلام کو عزت محمد نے عطا, محمد کے غلام عمر بن خطاب نے عطا کر دی. لیکن کربل کی وادی میں جا کر کفر کے سامنے, دجل کے سامنے, فریب کے سامنے, منافقت کے سامنے, عصبیت کے سامنے, عداوت کے سامنے ڈٹنے کا جو پیغام دوسری اذان میں نبی کی زبان سے حسین کو دیا گیا تھا, کربل کی وادی کے اندر اسے نبھایا گیا تھا, جنت کا حقدار بنایا گیا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت حسین کے آنے سے دنیا میں امن آ گیا, سکون اور اطمینان آ گیا. اور میرا اب بھی دعویٰ ہے آج بھی حسین ہماری زندگی میں آ جائے تو پوری کائنات کا امن ہماری جھولی میں آ جائے. لیکن حسین کا مکمل آنا ضروری ہے. آپ نہیں سمجھے, لیکن حسین کا مکمل آنا ضروری ہے. کیا آنا؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے. یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جو میری تقریر کا عنوان ہے. میں پھر دعویٰ کر رہا ہوں کہ حسین کا ہماری جھولی میں آنا اور مکمل آنا پوری کائنات کے لڑائیوں اور جھگڑوں سے ہمیں نکال سکتا ہے. اور مکمل کیسے آئے گا؟ حسین کی عمر تو 57 سال ہے. کتنے؟ 57. ہم نے تو 6 سال حسین کو سنا ہے کہ نبی نے جا کے چاہ لیا, نبی نے کندھے پہ بٹھا لیا, نبی نے سجدے سے بٹھا لیا, نبی نے زبان کو چوسیا, نبی نے زبان چوسائی, نبی نے موڈیاں بٹھایا. یہ ہم نے سن لیا. نبی نے اپنے منبر کو چھوڑ کر حسین کو اٹھایا اور فاطمہ سے کہا کہ جب یہ حسین روتا ہے تو محمد کا دل دکھتا ہے. ہم نے یہ بھی سن لیا. ایک دفعہ نبی پاک بیٹھے ہیں, نبی پاک نے حسین کو پکڑا, حسین کو سونگا سر سے, کانوں سے, ناک سے, منہ سے, گلے سے, ہاتھوں سے, وجود سے, قدموں سے. ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آج تک آپ نے کبھی کسی کو نہیں سونگا, اس حسین کو کیوں سونگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے صحابی اسے میں کیوں نہ سونگوں, اسے محمد سونگتا ہے تو اس سے جنت کی خوشبو آ جاتی ہے. میں نے کہا یہ بھی مان لیا. لیکن اس 6 سال کے بعد نبی پردہ فرما گئے اور پردہ فرمانے کے بعد آخری 6 مہینے کا ڈنڈورا نکال لیا گیا. ہر ذاکر دی اپنی کہانی, ہر مقرر دا اپنا قصہ ہے, ہر واعظ دی اپنا واعظ ہے, اپنے ہر مبلغ دی اپنی تبلیغ ہے. کوئی کہتا جی اتنے بندے سی, کوئی آدھے اتنے بندے ہیں, کوئی آدھا ہی کہ شروع اچھی میں ہویا, کوئی آدھے آخر اچھی میں ہویا. رب کعبہ کی قسم اگر ہم 50 سال درمیان والی زندگی پڑھ لیں ہمیں شروع بھی پتا چل جائے گا, ہمیں آخر بھی پتا چل جائے گا. شروع والے 6 سال سانو سارے دسیا, ساڈے بول بھی ہمیں کافرہ بھی, آخر والے 6 مہینے ہر بندے دسیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کیا حسین اتنا چھوٹا انسان ہے کہ 6 سال تو بتائے گئے, کربل کا قصہ تو سنایا گیا, جو درمیان کے 50 یا 50 سال ہیں کیا وہ چھپا دیے گئے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ حسین نے کیا مدینہ چھوڑا؟ بولو 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 اور بولو تصیب بھی اگلی بات کرو. سارے مل کر حسین نے مدینہ چھوڑا؟ مدینہ
खुशबू छोड़ी, नबी का घराना छोड़ा, नबी का याराना छोड़ा, नबी का बाजार में जाना देखना छोड़ा, नबी की खुशबू को छोड़ा, नबी की गलियों को छोड़ा, नबी के मोहल्ले को छोड़ा, नबी की मस्जिद को छोड़ा, नबी के मिंबर को छोड़ा, नबी के इलाके को छोड़ा। क्या वो जंगलों में निकल गए? यार बोलो तो सही। आखिर वाले भी क्या वो जंगल में चले गए? क्या वो खाना बदोश हो गए? क्या उन्होंने इलाका छोड़ दिया? क्या वो कबीले से निकल गए? क्या वो गुम्बद छोड़ गए? रब्बे काबा की कसम, हुसैन इतना आलीशान है, एक एक पल मदीना में रहा, अपनी खुशबू देता भी रहा, मोहम्मद की खुशबू लेता भी रहा या नहीं रहा? यही तो लड़ाई है और यही जिंदगी हमारे मसले का हल है। मैं हुसैन से पूछता हूँ, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैं हुसैन से पूछता हूँ, हुसैन जब तू 5 साल का था तो कहाँ था? हुसैन कहेगा गोद मोहम्मद की थी, सोने वाला हुसैन था। अगर ऐसे सुनना है तो बात खत्म कर लेते। सुभान अल्लाह। अभी आधी तकरीर हुई है, जरा बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा हुसैन जब तू 7 साल का था कहाँ था? हुसैन ने कहा इमाम अबू बकर था, मुक्तदी हुसैन था। मैंने कहा हुसैन जब तू 12 साल का था तो कहाँ था? मेरे अल्फाज ज़ाया मत कीजिएगा, मौलाना अब्दुल करीम नदीम की किताब में मैंने पढ़ा, फरमाते हैं 12 साल की उम्र में हजरत हुसैन ने अपने अब्बा से कहा मुझे तलवार चलाना सीखना है, अरब का रिवाज था। फरमाते हैं हजरत अली ने हजरत उमर को बताया कि मैंने अपने बेटे हुसैन को तलवार लेकर देनी है ताकि उसे सिखाया जाए। हजरत उमर ने फरमाया वो मेरे पैसों से आएगी। वो बोलो तो सही, वो थोड़े दिनों के बाद जिसने तलवार सिखाई उसकी उजरत का मामला आया कि उन्होंने तनख्वाह कैसे बनी, उसकी फीस कितने देनी? उमर आख्या मैं देनी। मैंने कहा हुसैन तू 12 साल का था तो कहाँ था? कहने लगा उंगली में नहीं पकड़ने वाला उमर था, पकड़ के जाने वाला हुसैन था, तलवार लेकर देने वाला उमर था, मुझे तलवार की फीस देने वाला उमर था। मैंने कहा और हुसैन तू 14 साल की उम्र में कहाँ था? उमर ने कहा हजरत हुसैन ने कहा इमाम उमर था, मुक्तदी हुसैन इब्न अली था। बताओ ये पता चलेगा तो मसला हल होगा या नहीं होगा? होगा। मैंने कहा हुसैन तू जब 21 साल का था तो कहाँ था? हुसैन कहने लगा जो तलवार उमर ने सिखाई थी। ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, जो तलवार उमर ने सिखलाई थी, जो लेकर उमर ने दी थी, वो पकड़कर पहरेदार हुसैन था, जिसका पहरा था वो उस्मान गनी था। मैंने कहा हुसैन तू 25 साल कहाँ था? हजरत हुसैन ने कहा इमाम उस्मान गनी था, मुक्तदी हुसैन इब्न अली था। मैंने कहा हुसैन जब तू 32-33 साल का था तो कहाँ था? हुसैन ने कहा इमाम अली था। इमाम अली था, मुक्तदी हुसैन था। मैंने कहा फिर 35 साल की उम्र में कहाँ था? उसने कहा इमाम बड़ा भाई हसन था, मुक्तदी हुसैन था। मैंने कहा फिर 37 साल की उम्र में कहाँ था? 36 साल की उम्र में कहाँ था? हुसैन ने कहा मेरे बड़े भाई इमाम थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ सफर शुरू किया। जिस दरबार पर पहुंचे जाने वाले हसन और हुसैन थे, जिसके घर गए वो मुआविया बिन अबी सुफियान था। मैंने कहा हुसैन उधर क्या लेने गए? लोग काले पीले नीले शाह तो कहते हैं लड़ाई थी। हुसैन ने कहा मेरे भाई को अल्लाह के नबी ने फरमाया था, उस बात की पशीन गोई की थी, उसे सच करने के लिए जाने वाला हसन और हुसैन था। इस्तकबाल के लिए सीना खोल कर सीने लगाने वाला मुआविया बिन अबी सुफियान था। मैंने कहा फिर झगड़ा खत्म हो गया। तो बोलो तो फिर लड़ाई तो खत्म हो गई ना। 7 साल की उम्र में अबू बकर था तो हुसैन था, 12 साल की उम्र में उमर था तो हुसैन था, 21 साल की उम्र में उस्मान था तो हुसैन था, 35 साल की उम्र में अली था तो हुसैन था, 36 साल की उम्र में हसन था तो हुसैन था, और 36 साल से लेकर 55 साल तक मुआविया था और हुसैन था।
بلند آواز سے تھا یا نہیں تھا؟ لیکن یہ ہمیں بتایا نہیں ہے. آج بھی سارے مولوی 10 لگے گھبراتے ہیں. رب کعبہ کی قسم دکانداری کا معاملہ ہے. اگر کوئی ذاکر یہ بتائے گا تو روئیں گے کہاں؟ یہ تو خوشخبری ہوگی کہ ابوبکر اور حسین، عمر اور حسین، عثمان اور حسین، علی اور حسین، حسن اور حسین اور معاویہ اور حسین. یہ تو خوشخبری ہوگی. یہ تو چھپایا جائے گا، یہ تو پس پشت ڈالا جائے گا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل جائے. رب کعبہ کی قسم صحابی کے دور میں جس نے اپنا سینہ کھول کر استقبال کیا وہ حسین ابن علی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں یقین تو آگے بڑھ کے کہتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ نے پہلے بہت دفعہ سنا ہوا، میں صرف جھلکیاں پیش کر کے آگے جا رہا ہوں. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین دل ہے حسین جان ہے. سبحان اللہ. حسینی بولیں گے، صرف حسینی بولیں گے. میں نے تو لگتا ہے معاویہ صاحب تسی دسنا ہے کہ کوئی گوانڈی بھی آیا بیٹھا ہے. آلے والے نظر تپاؤ جنہاں بڑا ہاتھ گھٹ کے بیٹھا ہے کہ تسا بولنا نہیں. اگر آپ نے بیٹھے ہیں تو آخر تک بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. حسین دل ہے حسین جان ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، حسین سجدوں کی سرزمین ہے، حسین ذہنوں کا آسمان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین غزہ کی آبرو ہے. صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین